بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش ٹی وی کی سیریز معاصر شعراء کے سلسلے میں جناب افتخار عارف صاحب پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے اور حسب سابق جناب احمد جاوید صاحب افتخار عارف صاحب کی شاعری و غزل کے حوالے سے اپنی بات جاری رکھیں گے۔ احمد جاوید صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب۔ تو آج کیونکہ ہم گویا افتخار صاحب کی غزلوں پر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو اس کے لیے ایک جیسے تمہید سی بنا لیتے ہیں تاکہ وہ بار بار ہر جگہ دورانی کچھ باتیں بار بار نہ دورانی پڑیں۔ تو ایک تو یہ کہ جیسے میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ ان کی شخصیت ان کی شاعری کی معنویت کا بنیادی قوام ہے، تو اس پر رہتے ہوئے میں کچھ تمہیدی باتیں عرض کر کے پھر اشعار کی طرف جاتا ہوں کہ افتخار عارف صاحب لکھنؤ کے ہیں اور ہم بھی اودھ کے ہیں، تو اودھ اور بالخصوص لکھنؤ کی جو معاشرت اور تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی نفسیات میں ایک جیسے آپس میں گندھی ہوئی ہیں۔ تو بر صغیر کی مسلم ثقافتوں میں غالباً لکھنؤ یا اودھ کا بڑا حصہ ایک خاص امتیاز رکھتا ہے، بلکہ کچھ امتیازات رکھتا ہے۔ تو وہ جو ہیں مثال کے طور پہ کہ یہاں مذہب اور کلچر کے درمیان فاصلہ پاٹ دیا گیا ہے، اور یہ مطلب بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی تہذیب کی کہ وہ اپنی تمام اقدار اور اپنے تمام معاشرتی مراسم اور اپنی طبیعت میں راسخ اچھے برے اور خوشگوار ناخوشگوار محرکات کو ایک کر لے یا ہم آہنگ کر لے۔ تو لکھنؤ نے یہ کامیابی حاصل کر کے دکھائی تھی۔ تو ایک تو کلچر کا اگر امتزاج ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبیت میں ایک رنگینی سی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک آزادی کا سا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو مذہب مطلب یہ کہ مذہب میں سب سے بڑا خطرہ ہے کہ جبر کی نفسیات انفعالی حالت میں یا فاعلی حالت میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دین پہ چلنے والا جو ہے وہ بیچارہ مجبور ہے اطاعت کے پیراڈائم میں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ تعمیل حکم میں اکثر مزاحمت کرتا ہے، لیکن وہ مجاہدہ کر کے اس کو کرتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس طرح کے لوگوں کے اجتماع سے بننے والی معاشرت اور اس معاشرت کے افراد کی اپنی اپنی نفسیات جو ہے وہ الگ جہتوں میں ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی محرک پھر مذہبی نہیں رہ جاتا۔ تو انسانوں میں نفس کے محرکات اگر احساس جمال، احساس حق اور احساس خیر کے ساتھ عمل کرنا سیکھ لیں، مطلب آپس میں ہم آہنگ ہو جائیں، تو پھر یہ احساس جبر جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ یعنی بندگی یا مذہبیت یا اپنے نظریے پر چلنا گویا آزادی کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر اودھ کی اور خصوصاً لکھنوی تہذیب کا جائزہ لیا جائے تو اس دائرے میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سے ناممکن الوقوع واقعات ہوئے ہیں۔ تو پہلا امتیاز یہ ہے کہ ان کا کلچر اور ان کا مذہبی شعور یہ جو ہے یہ ایک دوسرے میں جیسے مدغم سے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے کلچرل قدروں کو اپنے مذہبی آئیڈیلز کے ساتھ جوڑ کر دکھا دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے،
اور دوسرا یہ کہ کیونکہ کلچر اور مذہب کی یکجانی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی روحانی بنو لیکن جسم کا بھی لحاظ رکھو، تو وہ اس کے نتیجے میں تہذیب اور اس تہذیب کے افراد وہ گلٹ سے نکل آتے ہیں، وہ پیاس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اور اس کا سبب، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں سبلائم اور پروفین کے درمیان جو ایک مطلق تضاد ہے وہ بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ لکھنوی تہذیب میں وہ گانا بجانا بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور وہ باقاعدہ امام کی پیدائش جو ہے وہ جیسے پلے کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ ایک خاص مذہبی تناظر میں یہ پروفین چیزیں ہیں۔ پروفین کا مطلب ہے کہ جو ذرا سا جن سے بچنا اچھا ہو اختیار کرنے کے مقابلے میں، یا جو ہمارے بیسک آئیڈیلز کے خلاف ہوں یا ان کو ولگرائز کریں۔ تو ان کے یہاں مسجد اور بازار اپنی تمام رنگینیوں کے ساتھ، مسجد اپنی تمام بلندیوں کے ساتھ جیسے ہمراہ ہے ایک ہی منزل کی طرف۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سبلائم اور پروفین میں جو ایک سکہ بند تضاد ہے، یعنی الویت سبلائم یعنی سمجھیں روحانیت، اور پروفین سمجھیں جسمانیت، تو ان کے درمیان ان لوگوں نے عجیب طرح سے وہ جیسے سمجھوتا سا کروا دیا۔ تو کیونکہ یہ بہت بڑی گلٹ ہوتی ہے کہ میں اپنے وجود کے جسمانی حدود کو حقارت کے ساتھ توڑتا رہوں اور اسے توڑنے میں ناکامی کو مسلسل احساس گناہ میں بدلتا رہوں۔ تو یہ ان لوگوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ پھر یہ کہ اسی وجہ سے ان کی جیسے اس تہذیب کی مذہبی اور یہ سب اوصاف میں ان کے یہاں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ان کی مذہبی و روحانی اقدار اور ان اصول و اقدار کے معاشرتی یعنی خارجی، اجتماعی اور نفسیاتی یعنی انفرادی اور داخلی مظاہر، یہ جو ہیں یہ بہت جیسے بھرے پورے سے ہیں۔ وہ کچھ تہذیبوں کے اصول اور ان کا عملی اسٹرکچر وہ کبھی اس درجہ عینیت کو یا ایسا توازن کبھی نہیں حاصل کر پایا جو انہوں نے حاصل کر کے دکھا دیا۔ اور پھر یہ ایسا مضبوط ایک وحدت ہے جو تہذیبی وحدت ہے، جو نظریاتی وحدت نہیں ہے۔ تو ایک ایسی وحدت کی تشکیل ہوئی ہے جس میں سبلائم و پروفین کی لڑائی کے خاتمے کے علاوہ مذہبیت اور لا مذہبیت کی کشاکش کو بھی برقرار رکھتے ہوئے قبول کر لیا گیا۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ یہاں مطلب آپ کلچر میں خلاف ورزی نہ کریں، باقی جو آئیڈیاز ہیں ان میں آپ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، یعنی عقائد کی سطح پر، تنزیہ کی سطح پر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں مطلب اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ کا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کیونکہ وہاں رہا بھی ہوں تو میں نے دیکھا وہاں یہ والے جھگڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ مذہبی ہے یا نہیں ہے۔ تو خیر اس کا خاتمہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ تہذیب کسی بھی طرح کے تضاد کو اپنے اوپر بے اثر کر سکتی تھی، اور پھر ایک خاص نظام تعلق پر اجتماعی اور انفرادی نفسیات کی تشکیل۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرض کیا کہ ہم کچھ مقدس شخصیات کو اپنے لیے، اپنے دل کے لیے بائنڈنگ، اپنے ذہن کے لیے رہنما، مطلق رہنما مان کر اور اپنی زندگی کو چلانے والی تمام
صلاحیتوں کو ان کی طرف یکسو کر لینے کے بعد جس نفسیات کے حامل اور جس معاشرت کے معمار بنتے ہیں، وہ اس میں تعلق کی قدر جو ہے نا، یعنی سینس آف ریلیشن شپ، یہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اور وہ یہ بھی لکھنوی معاشرت میں یہ کر کے دکھا دے کہ ان کے یہاں تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے ایک طرح سے غیر مشروط سا ہوتا ہے، اور ان کے یہاں پسندیدگی کی وجہ تعداد میں ایک ہے، اور وہ ایک وجہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ناپسندیدگی کے ممکنہ اسباب کو بالکل بے معنی اور بے اثر بنا دیتی ہے۔ تو یہ مطلب اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ وہ تو جیسے مطالعہ تہذیب ہوگا، لیکن یہ افتخار صاحب کے یہاں جو پچھلی مرتبہ میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ آنسو بھی تو ماؤں جیسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اسی معاشرت میں رہنے والے سے ممکن ہے ایسا شعر، یا اس معاشرت میں بنیادی تربیت اور ذوق پیدا کرنا، اور معاشرے میں خاندان کی مرکزیت، کہ اب واضح ہے جیسے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے متعلق ہوں اور ایک جذبہ فنا کے ساتھ، اور ایک جو ہے وہ دعوی بقا کے ساتھ، تو پھر میرے رشتوں میں وہ معنی جو ہیں، جو رشتوں کے عمومی معنی ہیں، وہ بالکل بدل جائیں گے۔ پھر میرے رشتے، میرے تعلق، سب کچھ جو ہیں وہ اس اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے تعلق کی زمین پر اگنے والے پودوں کی طرح ہوں گے۔ تو وہ ہے۔ تو اب اس میں جیسے پچھلی مرتبہ شعر پڑھا، اور بھی اشعار ہیں، لیکن وہ میں موقع پہ جب آئیں گے تو اسی فہرست میں سے کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ دیکھیں یہ ہے۔ تو آج جو ہے وہ ایک شعر ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اور بھائی ممکن ہے کہ یہ شعر بڑا پیچیدہ، بہت مشکل، بہت مبہم، اور بہت جیسے کوئی طلسماتی فضا سی بنا دیتے ہیں نا، جو نیلا سا دھواں اور کہیں کہیں زرینی، یہ سب والا شعر ہے۔ تو ہماری ریڈرشپ ایسے شعروں کی تحسین کے سے مانوس نہیں ہے۔ اب دیکھیں کیا کمال کا شعر ہے۔ اچھا، یہ اتفاقاً آیا ہے، یہ میں نے آج کے لیے سوچا نہیں تھا، میں نے تو ان کے شعر منتخب کیے ہوئے تو اس میں فہرست کے مطابق یہ چوتھا شعر ہے، تو وہ پڑھ رہے ہیں۔ بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ، بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ، کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے۔ اب آپ ذرا پہلی ہی سماعت اور قرات میں یہ ہر پہلو سے آپ کو نیا شعر لگے گا، آپ کے احساسات میں جو ہے وہ گویا ایک نئی تنظیم کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو محسوس کروا لینے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے بعض فراموش شدہ، نظر انداز شدہ احساسات کی بازیافت ہو رہی ہے۔ تو بڑی شاعری کہتے کہ صحیح، یا بڑی بات، کہ مطلب وہ کیا کہہ رہے تھے، ہاں، کہ جو مجھے میرے جو ہے نامعلوم، غیر محسوس اور نامدرک احساسات کو بیدار کر دے، زندہ کر دے، اور دوسری طرف میرے شعور کو آگے بڑھنے اور کمال کے راستے پر چلنے کے لیے جس طرح کے خیالات اور تصورات کی ضرورت ہے،
میرے تخیل کو اپنا البم بناتے رہنے کے لیے جیسی خلاقی کی حاجت ہے وہ اس طرح کے شعروں سے پوری ہو جاتی ہے۔ نہیں، بڑی بات ذہن کی اور طبیعت اور قلب کی مسیحائی کرتی ہے، یہ جیسے قلب کو قلب سے واقف کرواتی ہے، ذہن کو ذہن سے شناسا کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اس کو ذرا سا کھولتے ہیں۔ بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ کے بیچ۔ اب آپ دیکھیں کہ بیچ میں کیا ہے، بجھتا ہوا دیا بھی فزیکل ہے، بھیگی آنکھ بھی فزیکل ہے، اور یہ بیچ جو ہے یہ فزیکل نہیں ہے۔ تو یہ بیچ کا کوئی ناپ نہیں ہے کوئی۔ تو یہاں سے جیسے آدمی، یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ شعر میں یہ کوئی بہت بنیادی بات ہے، لیکن اس میں ہر چیز نئی ہے۔ مطلب پہلی بات تو ہے کوئی، اس شعر کا بنیادی کردار ہے کوئی، اور وہ جیسے سب جانتے ہیں جنہوں نے انہیں پڑھ رکھا ہے کہ ان کے یہاں واحد غائب کا صیغہ کہیں کہیں بالکل غیر متعین سا ہوتا ہے، یعنی اسم بلا مسمى ہوتا ہے، مطلب مسمى پتہ نہیں چلتا۔ تو لیکن اس کے باوجود وہ ذات یا کردار یا ہستی وہ اجنبی نہیں لگتی۔ اب آپ بتائیں، مکمل نامعلومی کی حالت میں مجھے اجنبی نہ لگے، یہ کم درجے کی بات ہے۔ تو اجنبی نہیں لگتا، اور بلکہ اس کو پڑھتے وقت جو ہے جیسے ہوتا ہے کہ ہم ایک پیراڈاکس کو محسوس کرنے کے ٹھوس انداز میں ایکسپیرینس کرنے کے لائق ہو گئے۔ پیراڈاکس کیا ہے کہ ایک متعین لا تعینی، یہ تو مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو متعین لا تعینی یعنی انفینٹی انفائنیٹیوڈ، تو یہ اس کا احساس ہوتا ہے، اور یہ وہ پیراڈاکس ہے جس کو اگر شعور اپنی بنیاد نہ بنائے اور میرے محسوسات جو ہیں وہ ان کی طرف لپکنے والی صلاحیت نہ حاصل کریں تو ایمان بالغیب ممکن نہیں ہے۔ اور واضح ہے نا یہ بات؟ تو خیر، یہ کوئی جو ہے یہ نامتعین ہے، لیکن لگتا ہے کہ نامعلوم نہیں ہے، غیر محسوس نہیں ہے، یا ہر آدمی کا وہ الگ الگ ہے، وہ اس کوئی میں اس کو کھپا دے تو وہ سب چل جائے گا۔ تو دوسرا یہ کہ جیسے کوئی کا ہے نا، کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے، اگر یہاں کوئی اناڑی سا شاعر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ وہی باندھ دیتا کہ وہی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے، مطلب ایک ججمنٹ بنا دیا۔ تو لیکن اب جو جانتا ہے، جو محسوس کرتا ہے، وہ اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ وہی میں ویسی ٹرانسینڈنس، ویسا ابہام، ویسی لامحدودیت نہیں ہے جیسی کہ کوئی میں ہے۔ تو اب اس کا اندرونی سا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شعر کا ڈکشن، اس کا اسلوب وہ اپنا کوئی شجرہ نہیں رکھتا، یعنی یہ اتنا منفرد ہے کہ جیسے سمندر سے ابھرنے والے جزیرے کی طرح، اور اس کا اظہار جو ہے وہ پیچیدہ ہے اور اچھوتا ہے۔ دیکھیے، پیچیدگی میں اچھوتا پن نہیں ہوتا، غرابت جو ہے وہ اچھوتی نہیں ہوتی، تو لیکن یہ پیچیدہ بھی ہے اور میرے جمالیاتی طرز احساس کے لیے اچھوتا بھی ہے۔ یہ گرفت میں مشکل سے آ جانے کی کیفیت رکھنے کے باوجود مجھے جو ہے وہ میرے حصے کی جمالیاتی پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ اور اچھوتا اظہار۔
اور اس میں جو تصویر بنائی گئی ہے، اس کی جو اس میں جو امیج بنتی ہے وہ ایک ہی کینوس پہ بنتی ہے، تو وہ بھی بالکل نئی ہے، بالکل نئی ہے۔ اور مضمون ٹھیک ہے کہ وہ قدر معروف مضمون کہتے ہیں، خلاصہ کلام فرض کیا کہ اس کلام میں پوری بات کیا کہی گئی ہے، کیا تھیم ہے اس کا، تو مضمون ظاہر ہے کہ قدر معروف ہے، لیکن اس مضمون کو جن عناصر سے بنایا گیا ہے وہ تمام عناصر نئے ہیں۔ تو اس بات پہ بھی ذرا غور کیجیے گا کہ یہ خلاقی کا ایک اور پہلو ہوتا ہے۔ اور پھر ان تمام تازہ کاریوں اور اس ساری جودت ذہنی و طبعی کے سے جو معنی اظہار میں آیا ہے وہ بھی ہر پہلو سے نادر بھی ہے۔ اور اب میں اہم بات کہہ رہا ہوں جو اس شعر کو میرے خیال میں سمجھنے کی یا جذب کرنے کی کنجی ہے، وہ یہ کہ وہ معنی نادر بھی ہے اور اس میں ایک عجیب سی خاصیت بھی ہے کہ وہ مفہوم بنے بغیر، وہ معنی مفہوم ہوئے بغیر مجموعی شعور میں جذب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اس پہ یہ بات کو تھوڑا سا بڑھا دوں کہ مجموعی شعور میں جذب ہو جانے والی خاصیت یہ ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی کوئی بیان مفہوم بنتا ہے کہ درخت ہرا ہے، تو اب یہ مفہوم بن گیا اور تم وہاں چلے جاؤ، یہ مفہوم ہو کر مجھ میں منتقل ہوا ہے نا، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ذہن میں آ کر آتا ہی اس لیے ہے کہ مفہوم ہو کر برف کی ڈلی کی طرح پگھل جائے۔ تو لیکن ایک کلام ایسا ہوتا ہے یا ایک اظہار ایسا ہوتا ہے، کچھ انکشافات حقیقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذہن میں مفہوم ہوئے بغیر ذہن کی تمام فیکلٹیز، تمام شعبوں کے لیے تسکین کا سامان بن جاتے ہیں، تمام شعبوں میں لگی ہوئی ایک بہت قدیم پیاس جیسے بجھتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ معنی اس طرح کے ابھی ہم کھولتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس بات کے جیسے شواہد نکل آئیں گے۔ اور اگلا وصف یا اگلا پہلو یہ ہے اس شعر کا کہ یہ شعر کچھ علامات سے بنا ہوا ہے، یہ سمبولک شعر ہے۔ تو وہ علامات جو ہیں، مطلب یہ دو علامتیں یا تین چار، خواب، کوئی، بجھتے ہوئے دیے کی لو، بھیگی آنکھ، یہ سب سمبلز ہیں، اور یہ سب ایسے ہیں کہ سمبلز کیوں کہہ لیں کہ سمبلز with particular forms، یعنی اس کو اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ویل فارملائزڈ سمبلز، کہ جن چیزوں کو علامت بنایا جا رہا ہے وہ سب کے تجربے میں ہیں، اور ان چیزوں کا جو نام بتایا جا رہا ہے وہ نام بھی سب کو آتے ہیں، تو ویل فارملائزڈ ہے۔ لیکن علامت ہے، مطلب مراد یہاں تک نہیں ہے کہ دیے کی لو سمجھ لیا، تو دیے کی لو کو سمجھنا بہت عجیب سا یا ایک گھٹیا ایکٹیویٹی لگے گا۔ آپ دیے کی لو کو جس طرح میکینیکلی سمجھتے ہیں، بھیگی آنکھ وغیرہ کو، اس کا اگر ایک شائبہ سا بھی اس شعر کو پڑھتے وقت پیدا ہو جائے تو آپ اس شعر کے کوالیفائیڈ ریڈر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھائی آئینے کے سامنے بول رہے ہیں، لیکن بہرحال اب اللہ کرے کہ روانی رہے۔ تو یہ جو علامات جو اس شعر کے جیسے بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ آپس میں کوئی معروف تعلق نہیں رکھتی، مطلب یہ جو جن فارمز کو، جن چیزوں کو علامت بنایا گیا ہے، یہ آپس میں کوئی معروف اور
ناگزیر تعلق نہیں رکھتی. آنکھ آنکھ ہے، دیا دیا ہے، اس دیے کی لو ہے، اور وہ کیا نام ہے خواب ہیں. تو اب ان کا آپس میں کوئی ایسا جیسے لنگوسٹک تعلق نہیں ہے، اور ویسے بھی نہیں ہے. تو اب کمال دیکھیے آپ کہ ان کی ان معروف طور پر غیر متعلق اور ایک دوسرے سے غیر مربوط اور غیر منحصر چیزوں کو ان کی جداگانہ حیثیت کو چھیڑے بغیر ایک ایسے دائرے میں کھپا دیا گیا ہے جو شعر میں مذکور نہیں ہے. مطلب شعر اپنے آپ کو توڑ کر اپنی تکمیل کرتا ہے. تو یار وہ کچھ صریح لا دیں یار شاہد اعوان صاحب، یا آپ تو ان سب باتوں کے شناسہ ہیں بہت خوب. تو وہ ہاں اب آپ ہی نظر آ رہے ہیں ہمیں. تو ہاں مطلب دیے کی لو کو جس طرح کی جو جداگانہ حیثیت ہے وہ پوری طرح برقرار ہے. یہ دیے کی لو ہے، یہ دیے کا گل نہیں ہے. اور اسی طرح بھیگی آنکھ فلاں، تو ان کی جداگانہ حیثیتوں کو ذرہ برابر نہیں چھیڑا گیا. اور اس کے باوجود ان کی جداگانہ حیثیتوں کو ایک جیسے بڑے دائرے میں ایک بڑے دائرے میں ایک بڑے تعلق میں صرف کر کے دکھایا گیا ہے. وہ تعلق جو ان کی فزیکیلٹی کے نظام میں ممکن نہیں تھا وہ ان کے لیے ممکن کر کے دکھایا گیا. اور وہ دائرہ شعر میں نہیں ہے کہ وہ کون سا دائرہ ہے. تو یہ وہ دائرہ ہے جو جس سے اس کے معنی کی تحقیق ہوتی ہے. وہ دائرہ ہے جو وجود کی اصل اور شعور کی حقیقت کا گھر ہے. تو ان موجودات کو، ان مفہومات کو، ان خیالات کو، اس سارے تجربے کو ان کی اصل واحد کی طرف لوٹا دیا گیا، اور ان کے درمیان جو ازرو حقیقت ربط ہے اسے ان کی ازرو صورت دوری کا کفارہ بنا دیا گیا یا ازالہ کر دیا گیا. تو اب یہ شعر کے جیسے مختلف اجزاء ہیں، اور امید ہے کہ یہ شعر سے نکلے ہوئے محسوس ہوں گے. اس شعر میں ڈالے گئے عناصر نہیں ہیں، یہ اس سے نکالے گئے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ دائرہ ہے جو اس میں مذکور نہیں ہے، تو وہ دائرہ بنتا ہے کوئی سے. کوئی تو ہے جو خوابوں کی نگرانی کرتا ہے. یعنی بجھتے ہوئے دیے کی لو، بھیگی آنکھ ایک المیہ سچویشن، اور اس المیہ سچویشن سے بلندی دلاتے ہوئے میرے خواب، اور پھر ان خوابوں سے اوپر نگرانی کرنے والا کوئی، یعنی ان خوابوں پر نگران ہے کوئی. تو یہ بہت بڑا دائرہ ہے. یہ خواب کہتے ہیں واقعے کو، مطلب واقعے کو یوں کہہ لیں کہ ہاں واقعے کو اپنے لیے تجربہ بنانے کے لائق کر دکھانا یہ خواب ہے، یا اپنی موجودہ کنڈیشنز سے مسلسل بلندی کی حالت میں رہنا یہ خواب ہے. تو اس میں جو ہے دائرہ کیا ہے، کوئی سے بنتا ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ دیا ہے جو بجھ رہا ہے، بس اس کی آخری لو جو ہے وہ آخری بار بھڑک رہی ہے. اور پھر ایک اور کردار ہے، وہ بھیگی آنکھ ہے. بھیگی آنکھ والا نہیں ہے، وہ صرف بھیگی آنکھ ہے. اسی طرح دیکھیں کہ بجھتے ہوئے دیے کی لو اور بھیگی آنکھ، اور پھر ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے جو قابل پیمائش نہیں ہے. وہ فاصلہ جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کی حقیقت میں مل کر مدغم کرنے سے روکے ہوئے ہے.
تو میرے خواب یا خواب جو ہیں، اور خواب بھی پتہ نہیں کس کے ہیں، کہ خواب جو ہیں وہ اس فاصلے کو پاٹنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اگر ان خوابوں کا نگران نہ ہو تو وہ خواب جیسے مذہبی اصطلاح میں اضغاث احلام ہیں۔ تو کوئی کا غیر متعین ہونا، یعنی جو خوابوں کا نگران ہے، میرے خواب اگر اس کی بیداری کے لیے قابل قبول نہیں ہیں تو یہ بے معنی خواب ہیں۔ آپ کتنا اچھا بنے گا نا وہ منظر کہ میرا دیکھا ہوا خواب میری غیر ارادی اور لاشعوری بصیرت کی بیداری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مناظر، وہ اگر اس کو اچھے نہیں لگتے تو بدصورت ہیں، بیکار ہیں۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو اب اس کو ہم کھولتے ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ بجھتا ہوا دیا اور اس کی آخری لو، یہ نظام الوجود ہے۔ وہ نظام الوجود جو مطلب یوں کہہ لیں جو عدم کی زد میں ہے، جو تاریخ کے نشانے پر ہے۔ تو تاریخ عدم کی ایجنٹ ہے نا، تو وہ نظام الوجود جو اپنی پورا استحکام، اپنا پوری نظم بندی معدوم ہونے کے لیے کرتا ہے، موجود رہنے کے لیے نہیں۔ تو اب یہ بجھتے ہوئے دیے کی لو، اب یہ لو میرے اندر بھی ہے، پوری کائنات کو آپ لو کہہ لیں تو کتنا بڑا منظر بنے گا کہ میرا جہان صغیر بھی جو ہے وہ عدم کے جبڑے میں پھنسا ہوا ہے، اور جہان کبیر بھی جو ہے وہ اپنی تمام معلوم اور نامعلوم تفصیلات کے ساتھ وہ ایک بجھتی ہوئی شمع وجود کا بھڑکتا ہوا شعلہ ہے۔ کتنا خوبصورت ہے، آپ ذرا دیکھیں تو آپ کا ایک کازمک ویژن بھی ایسا بنے گا جو پہلے آپ نے نہ دیکھا ہو، اور آپ کے اندر کا جو نظام ہے، آپ کا عالم انفس جو ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ نے اس شعر کی روشنی میں اس میں جھانکا تو آپ کو کچھ نیا نظر آئے گا۔ تو بہت کامیابی ہوتی ہے کہ بالکل دیکھی ہوئی چیز میں اندیکھے کو داخل کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آپ سمجھیں نا، بجھتا ہوا دیے کی لو، انفسی اور آفاقی نظام وجود، اور بھیگی آنکھ کے بیچ، بھیگی آنکھ یہ ہے کل شعور، یعنی ایک نظام وجود ہے جو فنا آمادہ ہے، اور اس کی فنا آمادگی علمیاتی اور علمیے اور اداسی کا ماخذ ہے، اور اس کی فنا مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس کی فنا جو ہے، ہاں مطلب اس کے فنا ہونے کا منظر شعور کی آنکھوں میں اندھے پن کا آغاز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ شعور بھیگی آنکھ ہے، یعنی اب وقت رخصت ہے، اور کیونکہ شعور مشروط ہے وجود سے، تو اب کیونکہ وجود ہی خاتمے پر ہے، تو شعور بھی جو ہے وہ عالم سکرات میں ہے۔ اور بھیگی آنکھ سے، یعنی بھیگی کی صفت سے یہ سارا منظر علمیہ ہو گیا ہے۔ ایک تو بجھتا ہوا دیا اور بھیگی آنکھ، اور ان کے درمیان عجیب سا ایک ایسا نادریافت شدہ ایک رشتہ ہے جو مطلب اسے محسوس تو میں کر رہا ہوں، لیکن اس احساس کو الفاظ دینا ابھی مشکل لگ رہا ہے۔ مطلب یہ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ تو خیر، تو اب شعور ممکن اور وجود ممکن، یا عالم شعور اور عالم وجود، یہ دونوں جو ہیں وہ عدم کے دروازے پر جیسے عدم کے غار میں دھکیلے جا رہے ہیں،
اور اس کے ساتھ ان دونوں کا جو ایک مشترکہ جذبہ اور متفقہ آرزو ہے وہ ہے ان کے خواب۔ خواب کہتے ہیں فنا کو تصور بقا سے ٹالنا، یہاں یہ شعر کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ فنائے وجودی اور عدم شعوری جو ہے یہ بجھتے بجھتے بھی اپنی بقا کے خواب دیکھ رہا ہے، اپنے کمال کا سپنا دیکھ رہا ہے۔ تو اب ان کا جو خواب ہے یہ خواب بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ خواب بس خیال بن کے رہ گیا اور ان کے لیے اپنی موت کو آسان بنا رہا ہے، بالکل نہیں۔ یہ ہے کہ کوئی تو ہے، یعنی وہ خواب اس لیے ہیں کہ وہ خواب ہمارے دیکھے ہوئے خواب کسی کی چشم التفات میں آ جائیں تو یہ فنا بھی بامانی ہو جائے گی ہماری۔ واضح ہے نا، فنا میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ وہ ایبسرڈ ہے، یعنی شعور کی فنا اور وجود کی فنا، اس کا نتیجہ ایک اہمال ہے، ایک ایبسرڈیٹی ہے۔ تو اگر یہ ایبسرڈ نہ رہے، میری موت مہمل نہ رہے، تو مجھے وہ زندگی سے زیادہ عزیز ہوگی، کیونکہ میں زندگی میں معنی دینے کی جتنی سکت ہے اس کو دیکھ چکا ہوں اور اس کی نارسائیاں بھگت چکا ہوں۔ تو مرنے کے بعد کیونکہ میں موجودہ کنڈیشن سے، موجودہ زمانی مکانی شرائط سے نکل جاؤں گا، تو وہاں امید ہے میری کہ وہاں جو حاصل ہوگا وہ جوہر بقا کے ساتھ ہوگا اور نمود حقیقت کے ساتھ ہوگا۔ تو اب یہ خواب جو ہیں یہ معنی کی تلاش نہیں بلکہ معنی دینے والے کے آگے کشکول کی طرح بھیجے جا رہے ہیں۔ تو اب جو خواب بھی میرا اس معنی دینے والے، حقیقت دینے والی ہستی کے لیے لائق توجہ ہوا، جس کا خواب بھی اس کے لیے لائق التفات ہو گیا، وہ اس نے اپنی موت کو حقیقت کی تک رسائی کا پل بنا لیا، اور جس کا خواب وہاں باریابی سے اور قبولیت سے محروم رہا، وہ جو ہے وہ پھر وہ بس ایک ادھورے معنی سے ایک مکمل ایبسرڈیٹی میں منتقل ہو گیا۔ خوابوں کا جمع کے صیغے میں ہے نا، تو یہ مطلب ہے۔ اب وہ کہیں اکھڑی سی تو نہیں لگ رہی، کیا نام ہے اپنے شاہد آوان صاحب، اکھڑی سی باتیں تو نہیں لگ رہی۔ ہاں، اب ہم پہلے ایک اور چیز دیکھ لیں، الفاظ کو ذرا الگ الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پورا مفہوم، مفہوم تو یہاں غلط ہے کہنا، مطلب اس کا جو میننگ ایسنس اور اس کے معنی کی جو اسٹرکچرنگ ہے اس کا مطلب اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے اس پہ بات کریں گے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ بجھتا ہوا دیا، بجھتا ہوا دیا یعنی دیا اور اس کی لو یعنی روشن دیا، یہ دو چیزوں کی علامت ہے، حرارت وجود اور روشنی شعور۔ وجود کی اصل حرارت ہے، حرکت ہے، زندگی حرارت ہے نا، اور شعور کی بنیاد یا شعور کی جو کفیل ہے وہ روشنی ہے۔ تو روشنی نہ ہو تو شعور نہیں، حرارت نہ ہو تو وجود نہیں۔ تو یہ دونوں ہیں نا لو میں، اس میں روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے۔ اب یہ دیا جو یہ دونوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ دیا بجھنے کو ہے۔ اب اس کی لو جو ہے وہ صاف بتا رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ بس اب کچھ دن کا معاملہ رہ گیا ہے، اب اپنی اپنی سوچو۔ تو ایک تو جامعیت آپ نے دیکھ لی، اور دوسرے یہ کہ یہ بجھتا ہوا دیا یہ کسی طاق میں نہیں رکھا ہوا،
یہ بجھتا ہوا دیا دیوں کے انبار میں سے ایک دیا نہیں ہے، یہ بجھتا ہوا دیا کسی کا بنایا ہوا بھی نہیں ہے، کسی دکان سے بھی نہیں ملتا، یہ انتہائی معروف کردار یعنی دیا جس سے ہماری آنکھیں بھی پوری طرح واقف ہیں، ہم اس کا مفہوم بھی جانتے ہیں، استعمال بھی جانتے ہیں، مصرف بھی جانتے ہیں، تو اتنے مکمل علم ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیے کا ہمیں مکمل علم ہے، تو اتنے مکمل علم کے باوجود یہ ہمیں یہ جو ترکیب، یہ جو فریز ہے، یہ جیسے جتا رہا ہے کہ نہیں تم جس دیے کو جانتے ہو وہ یہ دیا نہیں ہے، یہ مشکات تکوین میں رکھا ہوا دیا ہے، یہ طاق مشیت میں رکھا ہوا دیا ہے، یہ آفاق کے گلوب کو، آفاق کے فانوس کو روشن کرتا ہوا دیا ہے، یہ وجود کے پورے جہان کو حرارت فراہم کرنے والا دیا ہے، یہ دیا وہ ہے جس کی یہ سورج ایک چنگاری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے دیے میں، چھوٹی سی چیز میں ایک آفاقیت پیدا کر دی نا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پورا آفاقی نظام وجود اس دیے میں دیکھ لیا، سمجھ لیا، اور قابل اطمینان حد تک آپ کو پورے آفاق کے ساتھ شناسائی اور معرفت کا ایک زاویہ مل گیا ہے، ایک تسکین کر دینے والا زاویہ۔ یہ ایک پہلو ہو گیا کہ یہ وہ آفاقی دیا ہے جو عدم کے جھکڑ زور پکڑ رہے ہیں، تو یہ بجھنے کو ہے اب۔ تو اب دوسرا اس کا لوکیل ہے، وہ ہے انفس، یعنی آدمی کے اندر کا جہان، آدمی کے اندر کی کائنات، اس کے اندر موجود اس کائنات، یہ کائنات جن سیاروں پر مشتمل ہے، ان سیاروں کا نظام چلانے والی روشنی اور حرارت۔ تو یہ جو میرے اندر بھی جو دیا ہے، یعنی وہ انفرادی نہیں، یہ اندر انفرادی اندر نہیں ہے، یہ ضمیر انسان ہے، یہ باطن آدمیت ہے۔ تو میرے اندر کا بھی جو دیا ہے وہ باہر کے دیے کے ساتھ ساتھ بجھتا جا رہا ہے، یا تو یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک ہی دیا ہے جو دونوں جہان روشن کر رہا ہے، اور یہ دیا نہ باہر ہے نہ اندر ہے، مطلب یہ پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ہی دیا ہے اور دونوں جہان روشن کر رہا ہے، انہیں زندہ رکھے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس سے بڑے معانی کہاں سے نکلیں گے کہ جس میں پورا آفاق ایک سمٹاؤ کے ساتھ آ جائے، پورا انفس جو ہے ایک دائرے میں آ جائے، اور پھر ان دونوں کے درمیان مغایرت کا خاتمہ کرنے والا ایک آبجیکٹ جو ہے، وہ آبجیکٹ بھی اپنی پوری نامعلومیت کے ساتھ، اپنی تقدیری شان کے ساتھ، وہ جیسے ایک طرح سے ہمارے لیے قابل اثبات ہو جائے، لائق احساس ہو جائے۔ یہ اتنے سے فریز میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں ہمیں سرشار کرنے کے لیے، ہمیں شرابور کرنے کے لیے، بشرطے کہ ہم اس پرسپیکٹو میں ہوں، اس پرسپیکٹو سے مانوس ہوں۔ اب بھیگی آنکھ، یہ بہت ہانٹنگ ہے، مطلب جیسے لگتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر آپ یہ پہلا مصرع دیکھیں نا۔ تو بھیگی آنکھ، اس کا بھی آنکھ والا کون ہے کچھ پتہ ہے، تو پتہ ہی چلا گیا کہ کوئی خدائی نظام ہے ایسا کہ جس میں بھیگی آنکھ ہے اور بجھتا ہوا دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ اس دیے کو جلنا ہے اور اس آنکھ کے آنسو پوچھنے ہیں۔ تو بھیگی آنکھ اور دیا، مطلب عجیب وہ ہے، کچھ بہت عجیب ہے۔ اب یہ جو کوئی ہے، یہ کوئی بہت مطلق
حیثیت رکھنے والی اور ٹرانسینڈنس رکھنے والی اور کائنات اور کائنات باطن پر تصرف رکھنے والی اور ان عرصۂ وجود کو اس سے زیادہ پھیلا ہوا رکھنے کی قدرت رکھنے والی اور شعور کی نارسائیوں اور شعور کی قلت ادراک کو پورا کر سکنے کا سامان رکھنے والی ہستی ہے۔ تو وہ جو شعور کو حقیقت کا عارف بنا دے، جو وجود کو فنا کے وائرس سے پاک کر دے، ٹھیک ہے نا، جو نقص شعور اور نقص وجود کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ خود ان نقائص کا موجد ہے، مطلب اسی نے شعور کو ناقص رکھا تاکہ اسے پہچاننے کو تمنا بنایا جائے، اور اسی نے وجود کو ادھورا رکھا تاکہ اس کے ہونے کی عظمت کا ادب بجا لایا جائے، اس کے قدم کا ادب بجا لایا جائے۔ اب یہ خدا ہے۔ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مطلب یہ کہ اس شعر میں کوئی کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھنے والی کئی ہستیاں ہیں۔ تو پہلا جیسے اپنی روایت کے مطابق، کیونکہ ہر بڑائی اللہ کی بڑائی کی تحسین کے بعد محسوس ہونی چاہیے، تو وہ کوئی یہ ہے کہ کوئی ہے جو میری تمنائے وجود اور آرزوئے شعور کو دیکھ رہا ہے کہ یہ جینوین ہے بھی یا نہیں۔ کوئی ہے جو میرے لاشعور کے تمام محرکات اور داعیات اور خواہشات پر نظر رکھے ہوئے جو مجھ سے اوجھل ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میری چاہی ہوئی اسکیم کے اندر رضامندی کے ساتھ رہتے ہوئے ہو رہا ہے یا کسی اور غرض سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، بقا اگر بندگی کا جذبہ نہ ہو تو یہ تکبر ہے، یہ شرک ہے۔ خواہش بقا بندگی کا جوہر اگر ہے تو یہ خیر ہے، اور اگر بندگی سے لا تعلق ہے تو یہ تکبر ہے۔ تو اسی طرح جو ہے خواہش علم یعنی حقیقت کا عرفان اگر بندگی کے پرسپیکٹو سے ہے تو پھر وہ حق ہے، لیکن اگر اس پرسپیکٹو سے نہیں ہے تو پھر وہ اوہام کا مجموعہ ہے، پھر وہ خیال آرائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مستقل ریفرنٹ ہمیں دیا گیا ہے چیزوں کو ان کی وجودی اور علمی قدر کے مطابق رکھنے کا۔ تو اب دیکھیں خدا تک تو یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، تو کیونکہ خدا کے لیے کوئی محال کا وجود نہیں ہے نا، محال کا امکان نہیں ہے، تو سارے معنی خوب بڑے بڑے کر کے اگر ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیں تو وہ سب جیسے حقیقت پسندانہ محسوس ہوں گے، ان میں مبالغہ نہیں لگے گا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ کوئی جو ہے یہ مطلب خدا نہیں ہے، تو یہاں سے امتحان شروع ہوگا ہماری علامت فہمی کا، یہاں سے امتحان شروع ہوگا حقیقت کی، یعنی حقیقت کے مراتب وجود اور مراحل شعور سے واقفیت کا۔ حقیقت ہے وہ با اعتبار وجود کچھ مراتب رکھتی ہے جنہیں کہتے ہیں مراتب نزول، اور با اعتبار شعور کچھ مراحل رکھتی ہے جنہیں کہتے ہیں مراحل عروج۔ تو واضح ہے نا کہ شعور حالت عروج میں ہے، وجود حالت نزول میں ہے، اور یہ اپنے نزول کو ختم کرے گا اس پوری سیڑھی کو فنا کر کے، اس پورے اس کو فنا کر کے، اور وہاں جو ہے وہ اوپر لے جانے والی سیڑھی جو شعور ہے وہ
نیچے اترے ہوئے شعور کو فنا کر کے پھر اسے اس سیڑھی پر چڑھنے کے لائق بنائے گا، مطلب اس کی سیر عروجی کو مکمل کرے گا۔ تو یہ سب اللہ کو حوالہ بنا لیں تو سب ٹھیک ہے، مطلب سب ٹھیک سے ٹھیک تو اور جگہوں پہ بھی ہے، لیکن ٹھیک سے مراد یہ کہ بہت آسانی سے جیسے سب چیزیں جڑ جائیں گی۔ لیکن اگر یہ کوئی خدا نہیں ہے اور اگر یہ کوئی جو ہے وہ بالذات کا مطلب ہے خود سے آفاقی اور انفسی تصرف نہیں رکھتا، اگر یہ معبود نہیں ہے، اگر یہ خالق نہیں ہے، اگر یہ مسجود نہیں ہے، تو یہ جو بھی ہوگا وہ انسان کامل ہوگا بلحاظ وجود بھی باعتبار شعور بھی، کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی وہ آدمی ہے جو نقص شعور اور نقص وجود میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ سمجھ گئے نا؟ اب آپ اپنی اپنی پسندیدہ ہستیوں کو چاہے لیں، اس کو نعتیہ شعر بنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہیں، اس کو آپ امام حسین بنا لیں کہ وہ کوئی ہیں، کیونکہ دیے کے ساتھ اور بھیگی آنکھ کے ساتھ ان کی مناسبت جیسے زیادہ ہے، تو وہ بنا لیں یا کچھ بھی بنا لیں، لیکن یہ کہ یہ اگر حسین ہیں، اگر حسین کے نانا ہیں، جو بھی ہیں، یہ کوئی اب شاعر کا کوئی ہوا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کوئی بھی ایسا جھٹکا آپ کو دے گا کہ آپ کو اپنے سارے تصور بندگی کو نئے سرے سے مرتب کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو جب وہ دیا ہے نا، وہ بجھا دیا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، اور بھیگی آنکھیں، ظاہر ہے وہ کربلا میں داخلے کے وقت ہی آنکھیں بھیگی، سب کچھ بھیگی آنکھوں سے دیکھا جا رہا تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہاں کیا ہونا ہے۔ اور یہ جو چراغ انہوں نے بجھایا تھا کہ جو مجھ سے جو جانے میں شرم محسوس کر رہا ہے وہ چلا جائے، میں نہیں دیکھوں گا۔ اب وہ نہ دیکھ سکتے، بجھے ہوئے چراغ اندھیرے میں جو بھی نکل جاتا تو وہ اسے دیکھ نہ پاتے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی اپنی انسانیت، اپنی بندگی، اپنی بشریت کے پورے حدود کو اچھی طرح ملحوظ رکھتے ہوئے، اچھی طرح نبھاتے ہوئے، اب وہ اللہ والا ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا نائب ہونے کی جہت سے، اللہ کا حبیب ہونے کے پہلو سے وہ سب باتیں کر سکتا ہے، وہ سب باتیں منوا سکتا ہے جو ہماری دعاؤں سے نہیں پوری ہوتی۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب اللہ والا کون ہے کہ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، جس کے قدم اللہ کے قدم ہو، وہ ایک حدیث ہے پوری۔ تو آپ اس کو جیسے اس کی ہائرارکی بنائیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان جو ایک نظام ہے وہ ہماری نظر میں ایسا ہے کہ ہم اس پہ غالب ہیں اور رب اس میں چھپا ہوا ہے۔ اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پورے نظام کو ربانی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر رب کو غالب رکھتے ہوئے اس کے بنائے ہوئے نظام پر پھر وہ ربوبیت سے مطالبات کو پورا کروانے کی یقینی قوت رکھتے ہیں۔ تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہ بعض لوگ سے مراد اب نہیں ہوتے، مطلب پہلے ہوتے تھے، کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ ہوگا، تو یہ ظاہر ہے ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اگر اللہ کے نام پہ قسم کھا لیں تو اللہ پر وہ قسم پوری کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ تو یہ اب ایک
مطلب ایک عجیب طرح کا گداز پیدا کرنے والا کوئی ہے کہ جو آپ یہ سمجھیں کہ جو اپنے غیاب کو شہود میں بدلنے میں کامیاب ہو گیا. مطلب بعض ہستیاں ایسی ہیں جن کو دیکھو تو اللہ کا غیب میں ہونا جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے اللہ کے مشاہدے میں ہونے کی کیفیت سے، ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ اس کوئی کو کہیں بھی کر دیں. اور خوابوں کا بھی تعلق اس واقعہ کربلا سے ہے. مطلب اس طرح کرتے جائیں تو پھر اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ کوئی اللہ والا مراد ہے، کوئی ہستی مراد ہے، کوئی بندہ مراد ہے، تو اس میں سارے قرائن اس طرف جاتے ہیں. تو ان قرائن کے ساتھ آپ اس طرف چلے جائیں یا ان قرائن پر نظر نہ ہونے کی حالت میں اللہ کی طرف چلے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، تو ہر صورت میں آپ نے اس شعر کے جوہر معنی تک رسائی حاصل کر لی. تو یہ اب بھائی آج اتنا کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ یہ شعر ایسا ہے کہ اس پہ پوری نشست لگنی چاہیے، تو وہ ہو گیا. اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم 2-3 شعر دیکھنے کی کوشش کریں گے. ان کے یہاں جو ہے نا زوال اور عروج، یہ جو افتخار عارف صاحب ہیں، ان کے یہاں زوال اور عروج کی کشاکش اور ہم آہنگی وہ ان کا مادہ کیفیات ہے. وہ جب آپ آگے دیکھیں گے نا جو بظاہر لگتا ہے سیاسی ہیں یا کچھ ہیں، میں ایک غزل 2 غزلیں بھی پوری پڑھ دوں گا، تو وہ لگتا ہے کہ ایک نوحہ ہے، اور یہ نوحہ رجز بھی ہے، یہ نوحہ نعرہ فتح بھی ہے، اور کیفیات اور مشاہدات سارے نوحے والے ہیں، لیکن اس نوحے کی جو وجہ ہے فوری، اس وجہ سے اوپر اٹھ سکنے کی بشارت رکھنے والا، ضمانت رکھنے والا نوحہ ہے. واہ. تو اب وہ ذرا افتخار صاحب فرمائیں کہ یہ اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ ارشاد فرما دیں تاکہ سب لوگ بالکل یہ اس قدر جامع ہے، اور جو میں تو کیا بس نہیں کچھ ایسی بات جو ظاہر رہ گئی ہوگی تو وہ ذرا بتا نہیں. بالکل اصل میں جس سطح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، کاش یعنی میں خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا ہوں. مجھے بھی پریشانی بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے بلا شبہ. اور یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو روحانی واردات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے، تو اس کے لیے جو یہ پیش لفظ ضروری تھا، ایک طریقے سے یہ دیباچہ اس کا ہو گیا، اور جو عام آدمی ہے شاید اس کے لیے چیزوں کو سمجھنا اور نسبتاً آسان ہو جائے گا، وگرنہ آج کل تو کیا میں عرض کروں، اچھا نہیں لگتا. مگر آپ صاحب دل آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کیا ہے. اور آپ نے یعنی ظاہر ہے کہ جو میری محدود اور بہت ہی دنیاوی شخصیت ہے، اس کے یہ بہت ہی جس طریقے سے میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ پہلی بار آپ کے اس باطنی سفر کی صحیح نشاندہی کی گئی، اور جو بنیادی تصادم ہے، اور جو میں نے کہا کہ وہ تو کیونکہ اگر وہ مجھے نہ بھی جانتے ہوتے تو وہ اتنے صاحب نظر ہیں کہ وہ شاعری سے بھی وہ بانا ظاہر ہے کہ دونوں طرف وہ مجھے جانتے نہ بھی ہوتے تب بھی وہ شعر شاید ان کو لے جاتا وہاں تک. اور جس یعنی آپ نے تعلق کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ یعنی میری لرزشوں کی پردہ داری کی اور اس کو اس کی حفاظت فرمائی، میں جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کروں، اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. اور جتنی دیر آپ گفتگو کرتے رہتے ہیں میں تو
اپنے آپ پہ ناز کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ بنیادی طور پر تو میں بہت ہی خود پسند آدمی ایک سطح پہ ہوں، اور مجھے یہ بالکل یعنی کہنے میں بات نہیں ہے کہ مجھے آج کل کے ذوق سماعت سے بہت سی شکایتیں تو نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا ہے اور بہت ہی اس کو یعنی لوگ پسند کرتے ہیں کہ اجتماعی حافظے میں بھی ہے. لیکن بعض دفعہ مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں سلیم احمد صاحب کو یہ شعر سناتا یا یہ شعر میں کسی اور کو سناتا، شاید وہ کوئی بالکل ایک سطح پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں، اور وہ نہ وہ میرے یعنی کم سے کم انہیں جو لکھا ہوا ہے اسی کو سمجھ لیں. تو اب جیسے آپ نے کوئی کی وضاحت اور کوئی پہ گفتگو کی، کون اس پہ بتا، اور کس طریقے سے کیسے طریقے سے آپ نے دونوں باتیں جو یعنی وہ نفوس قدسیہ کی طرف بھی توجہ دلائی اور ذات باری سے لے کر، اور وہ لوگ جو یعنی میں تو آپ نے جیسے کتاب کی طرف اشارہ فرما کے کہا کہ اگر یہ دعا مانگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قول کو پورا کرنا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں. تو میں تو اس پر ایمان پورا رکھتا ہوں، یعنی میں لفظاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا بس. میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ میرے تجربے میں ایسی بات ہے کہ میں نے ایسی شخصیات جو موجود نہیں ہیں لیکن جن سے میں اپنا انتصاب کرتا ہوں، اور یہ جو لوگ تھے جن سے میں انتصاب کرتا تھا، ان میں بلا شبہ ایسے افراد میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اور ایسا تعلق میں نے اپنی زندگی میں بنایا ہے بعض نفوس قدسیہ سے کہ جو میری زندگی پہ اثر انداز ہوئے ہیں، میرے تجربے میں ہیں. یعنی صرف میرے گویا ایمان میں غیب والی منزل تو مجھے کہاں نصیب، اور میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں، مگر میری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اور میں نے جو کچھ کتاب میں نہیں اپنی زندگی میں اور اپنے اطراف میں دیکھا ہے کہ بلا شبہ نفوس قدسیہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور جیسے جاوید صاحب نے فرمایا، میں تو خود ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور میرے دل میں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ ان سے میں دعا کرواؤں گا تو پروردگار عالم مستجاب فرمائیں گے اور میرے لیے بہتری کی صورت پیدا ہوگی. اور یہ کوئی میں لفظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوئے ہیں کہ جو دعا کریں تو وہ مستجاب ہوتی ہے، اور وہ ہاتھ رکھیں تو راستے دکھائی دیتے ہیں. اور جو بھی تھوڑی بہت توفیق ہوئی ہے وہ ان کی توجہ سے اور ان کی نظر سے ہوئی ہے. پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے. میں تو بہت ہی سرشار ہوں، اور میں نے آپ سے بھی گزارش کی تھی کہ بالکل بہت بہت ہی میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے. بہت جسے ہم کہتے ہیں تکلفاً کہ غنیمت ہے، دم غنیمت ہے، مگر ہر دم غنیمت نہیں ہے. بہت کم لوگ ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جن کا واقعی دم غنیمت ہوتا ہے. ابھی میں حضرت ایوب دہلوی کے سلسلے میں جاوید صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. ابھی تو اس ملک کے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی اور کیسی شخصیت تھی. اور ہم جس شہر میں رہتے تھے وہاں کروڑوں آدمی رہتے تھے، مگر ان کا دم غنیمت تھا. آپ ایسے سمجھیے. اور جیسے انہوں نے ان پہ گفتگو کی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا دم بھی فی زمانہ ہمارے لیے غنیمت ہے. اور کم از کم ہم جب ان کی بات سن لیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ لیتے ہیں، ان کی کوئی تحریر پڑھ لیتے ہیں، ان کا کوئی کلپ دیکھ لیتے ہیں تو سرشار ہو جاتے ہیں. اب یہ جو آج کی جو گفتگو ہے یہ تو میرے لیے ایک بہت بڑی ایک طرف سے صنعت کے طور پر میرا امتیاز ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں فرمایا. اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت مہربانی. بہت کرے. جی، ہمارے ساتھ خالد صاحب بھی شریک ہے، سیالکوٹ سے خالد ولی اللہ صاحب. خالد صاحب، آپ اگر کچھ سوال کرنا چاہیں آج کی گفتگو کے حوالے سے تو آپ
کر سکتے ہیں. ان کو میں غالباً جانتا ہوں. ذرا دیر سے ملا تو آخر کی گفتگو میں نے جاوید صاحب کی بھی سنی اور افتخار عارف صاحب کی محترم کی بھی سنی, اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ اتنے عظیم شخصیات کی میں نے باتیں لائیو سنی. ریکارڈنگز میں آپ کے چینل پہ دیکھتا رہتا ہوں جب جب مجھے فرصت ملتی ہے, تو میرے پاس کوئی اس وقت کہنے کو کوئی بات نہیں ہے. بڑی نوازش, بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو ٹھیک ہے جاوید صاحب, اجازت ہے تو ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اگلی نشست تک کے لیے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب, بہت بڑی مہربانی. انشاءاللہ اگلے پیر کو اگلی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے. مع السلام.